اچھا جی، السلام علیکم سب کو. کیا حال چال ہے؟ کی حال چال ہے سب دو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا، تو آج پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت امیدیں بندھی ہیں. جو بائیڈن جو ہے اس وقت آیا ہے، اور جو اس وقت جو ہے اس کے آنے پہ بہت سارے جو ملک سے نکالے گئے تھے لوگ، ان کی امیدیں بن گئی ہیں کہ وہ جو ہے واپس جائیں گے. اور جو ہمارے ملک کے بھکاری ہیں، جو بھیک منگے ہیں، گورنمنٹ ہیں، ان کو ایک امید سی بن گئی ہے. چلو ٹرمپ تو گیا، اور اب شاید جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان پہ نظر کرم کرے گا تو کچھ ڈالر لگائیں گے. تو اب ڈالروں کی دوڑ کے لیے تمام جو ممالک ہیں، مسلم ممالک اور نان مسلم ممالک جو امریکہ سے بھیک لیتے ہیں، ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ اب ان کو دوبارہ سے بھیک دے گا، دوبارہ سے ڈالر دے گا. تو جہاں تک ٹیلی ویژن ہے یا میڈیا ہے، ان کے اینکرز ہیں، ان کے مالکان ہیں، ان کو بھی امید ہوگی. اس طریقے سے ہماری بیوروکریسی کو، ہماری فوجی جرنیلوں کو، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو امید ہوگی کہ امریکہ اب جو ہے وہ ڈالر پھینکے گا، بالکل اسی طریقے سے پہلے جیسے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پھینکے جاتے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ جو ڈالروں کی بات ہے اور جو پالیسیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں حسن آپ کو بتائے گا، کیونکہ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ واضح طور پہ بتائے گا کہ جب کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے، وہ کیوں پالیسیز رکھتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے چلتی ہے. تو فی الحال تو بڑی امید ہوگی، سب لوگ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک، میں نے خبر پڑھی کہ وہ آتے کہا کہ جی جو بائیڈن نے جو ہے مسلمانوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں، اور جو ہے اس نے بہت اچھا جو ہے مسلمان جو ہے ان کو ویلکم کر رہا ہے. اور وہ جو ہے اپنے ریلیشن جو ہے، جس طرح میں نے اس کی باقاعدہ ڈائریکٹ اس کی میں نے اسپیچ سنی CNN کے اوپر، جو اس کی پالیسی تھی، اس میں سے اس نے کچھ باتیں کہیں جو کہ پبلک کے لیے، اور کیا کہتے ہیں، پبلک اور وہ لوگ جو نہیں سمجھتے پولیٹکس کو، ہائی لیول کی پولیٹکس کو، ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جی ہاں جی، ہم سب ملکوں کے ساتھ مل کے چلیں گے، سب کو دوست بنائیں گے، سب کے ساتھ اکٹھا چلیں گے. ہم جو ہے وہ ایگریسو نہیں ہوں گے، ہمارا فلان ہوگا، ٹنگڑ ہوگا، ہماری پالیسیز اچھی ہوں گی، ہم یہ ہوگا وہ ہوگا. لمبی لمبی کہانیاں جو ہر پریزیڈنٹ آتا ہے وہ امریکہ کا، وہ یہی باتیں کرتے ہیں. اور مطلب ہے کہ صرف لفظ جو ہے وہ گھما پھرا کے بولے جاتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی وہ ان کا جو ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے. وہ بیک گراؤنڈ میں ان کی سوچ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے، اور سامنے جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. نو فینی، ہیلو، Papa qui si direct? Non, je peux Oh, avec pardon, mais docteur. Non, je pas, oui. Ça va bien, hein. تو مطلب ہے کہ اب اس کے اوپر بات کریں گے، اور اسی کی طرح جو ہے جنگی جو اسلحہ وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو لوگوں کے، میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے، وہ جتنی میرینز ہیں اس کے اوپر کہ بھئی کس کے پاس کتنی میرین ہے اور کون کتنا قابل ہے. میرین رکھنے سے یا زیادہ طیارے رکھنے سے کیا جو ہے جنگیں لڑیں جیتی جا سکتی ہیں کہ نہیں جیتی جا سکتی. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں
کسی کے نئے پریزیڈنٹ کے آنے کے، خاص کر جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نیا، اس کا ہر دفعہ آنا، اس کی پالیسیز کا بدلنا، پھر جو اس کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے دوران جو تمام ملکوں کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کا ہونا، اور پھر نئے پریزیڈنٹ کا آنا، پھر ریلیشنز میں تبدیلی آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیاست کے اوپر چلتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر بہت سارے جو ہے لوگ وہ چیز جو ہے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اوریجنل پوائنٹ ہوتے ہیں، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو بیک گراؤنڈ پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بات کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ چیزیں کھلیں، کیونکہ وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو بیک گراؤنڈ میں جو کام چل رہا ہوتا ہے، جو پالیسی چل رہی ہوتی ہیں، وہ پبلک کو نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ پبلک کی نظر اور ہوتی ہے، اور جو دانشور ہوتے ہیں ان کی نظر اور ہوتی ہے، اور اسی طرح اخبار والے جو ہیں، میڈیا، اس کی نظر اور ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جو دور اندیش لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو گورنمنٹ چلتی ہے اس کے پیچھے جو پالیسیز چلتی ہیں وہ پبلک میں ریلیز نہیں کی جاتی، پبلک کو نہیں بتایا جاتا، اور اس کے پیچھے پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو یہ ساری کی جاتی ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ سے مراد ہے کہ وہ گورنمنٹیں کرتی ہیں اور پبلک صرف بیٹھ کے منہ دیکھتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے میں ابھی حسن جو ہے وہ بات کرے گا۔ نہیں کھینچنا نہیں ہے سر، میں کھینچ نہیں رہا ہوں، میں جو ہے بات کر رہا ہوں صرف، سمجھ رہا۔ تو اب آپ جو اس کو چھوڑ دو، جتنا بھی ہے اس کو اپنے جو لوگ ہیں نا ان کو بولو ذرا ایک پاسے ہو جائیں، اور آپ جو ہے اب سٹارٹ کرو، کیونکہ امپورٹنٹ ہے، بہت بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ جو مین بات ہے، مین چیز ہے، وہ اس تک پہنچنے تک لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، بات یہ کہ آپ نے مجھے بتایا کہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پہ کہ جی بٹن صاحب تشریف لائے ہیں، تو یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، امیگرینٹس کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے جو مفکر ہیں اس پاکستانی قوم کے، باقی تو میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، پاکستانی قوم کے، اور بڑے بڑے جوہادری جو ہے، خوشاچی دانشور جو ہیں، یہ لوگ بار بار فیل ہوتے ہیں، بار بار ان کی باتیں ناکام ہوتی ہیں، بار بار ان کے تجزیے غلط ثابت ہوتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی ان کو سنتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں، اور کوئی کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ کوئی نہیں کر پاتے ہیں، ججمنٹ صحیح نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کو سٹیمپ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط تجزیے دیتے ہیں، اور قوم کو جو ہے بعد میں وہ یا تو قوم بھول جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ آج جو یہ بول رہے ہیں بائیڈن کے بارے میں، کل کو جو ہے بائیڈن ہے یا بائیڈن ہے جو بھی ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ سال بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ تجزیہ نگار، وہ لوگ جو کلابے میں لاتے ہیں اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی لگے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب اوباما آیا تھا تو یہ بالعموم پورے مسلمان ممالک کے لوگ، جوہادری دانشور، اور بالخصوص پاکستانی جوہادری اور خوشاچی دانشور جو لوگ ہیں، یہ جو سوڈوز ہیں، ان لوگوں نے بڑے کلابے ملائے اور عام آدمی تک، اس کے روٹس تک یہ بات ٹھوس دی کہ اب مسلمان پریزیڈنٹ آ گیا ہے تو مسلمانوں کو آسمان پہ چڑھ جائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور ہم اس وقت، آج بھی ریکارڈ پہ، ہم ہر چیز ریکارڈ کے مطابق کہتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی کہا تھا اوباما آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، مسلمانوں کے لیے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ پاکستانیوں کے لیے اچھا ہوگا، نہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہوگا، نہ ان کی فیور کر سکتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی طرفداری کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے لیے سافٹ ہارٹ رکھ سکتا ہے، کیونکہ
प्रेसिडेंट जो होता है अमेरिका का वो एक फिगर हेड होता है, वो एक नमूना होता है सिर्फ जो कि बैठा होता है ऊपर, और बाकी जो है एक्चुअली वो उसको फॉलो करना होता है और पॉलिसीज को जो उसकी खारजा अमूर के जो इदारे हैं वो बनाते हैं, और जो डिफेंस के लोग हैं वो डिफेंसिव जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको, और जो लोग CIA वाले हैं जो कि दुनिया में सियासत और सियासी अमूर को और दीगर अमूर को निमटते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं। तो प्रेसिडेंट उन लोगों को फॉलो करने का पाबंद होता है। ये नहीं है कि वो अपनी जाती हैसियत में आकर तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित हो जाए या मुसलमानों के लिए अच्छा साबित हो जाए, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं जिससे हमारे पाकिस्तानी सियासतदान करते हैं। उनके कौल फ़ैल में तजाद होता है, सियासी नारे, सियासी दावे, सियासी बातें, सियासी वादे डिफरेंट होते हैं और प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑन द ग्राउंड रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है। अफसोस इस बात का नहीं है कि सियासतदान इनको जो है फूलिश बनाते हैं या इनको स्टूपिड बनाते हैं या इनको इडियट बनाते हैं, इस पर अफसोस नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है, ये उनका जो है उनकी रोजी रोटी है कि अवाम को बेवकूफ बनाते जाओ और अपना काम निकालते जाओ। अफसोस लोगों के ऊपर होता है जो वैसे तो बहुत अक्लमंद सियाने बनते हैं और वो कहते हैं हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, मगर वो जो है सियासतदानों को नहीं पहचान पाते, वैसे उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं या उनके दावों को नहीं पहचानते, या उनके पास शो नहीं होता कि जिस वर्क कल्चर में वो काम करने जा रहा है सियासतदान बिलफर्ज अगर हुकूमत में आता है तो क्या वो ये चीजें पूरी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अब जो बिडेन के बारे में ये बातें करते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के कि वो आ गया है, अब मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और जो लोग फरार हो गए थे या छोड़ गए थे अमेरिका इमिग्रेंट्स वो वापस जाना शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को अच्छी तरह आज फिर हम कह रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं कम से कम वो लोग जो है इस बात को अपने पल्ले से बांध लें कि चाहे जो बिडेन है या कोई भी है, मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो पॉलिसी सेट होती है, जो मिनिस्ट्रियां पॉलिसी सेट कर देती हैं, प्रेसिडेंट को जो गाइड करती हैं और उसको जो वो बताती हैं, उस हवाले से प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है। अब जो पॉलिसीज बन चुकी हैं इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें अगर कोई चेंजेस लानी होगी तो कांग्रेस में चेंज लाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज बदलेगी जो ट्रंप कर गया है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमिग्रेंट्स के साथ जो बिडेन को इतना प्यार और मोहब्बत हो कि वो कि मैं आपको पांव से सर तक चूम लूं इमिग्रेंट साहब हो, तो वो जो है उनके लिए कांग्रेस में जाके तो अपना वक्त और कांग्रेस का वक्त जाया करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस जगह पे ठोक गया है ये अपना ट्रंप, ये वहीं के वहीं रहेंगे। जो अमेरिका छोड़ गए हैं वो अमेरिका छोड़ गए हैं, अब वो वापस नहीं आ सकते जब तक कि कोई डेविस्टेटिंग एंड ड्रास्टिक जो है इकदाम और डिसीजन फैसले ना हो जिसमें कि पूरा सिस्टम को कानून साज इदारे उसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक। तो इसलिए ये तो भूल ही जाए। बाकी पाकिस्तानियों को मिलनी है एड या नहीं मिलनी है या ये मुसलमानों के लिए अच्छा साबित होगा नहीं होगा, इस बिल्कुल आउटराइटली इस बात को अपने पल्ले बांध देना चाहिए लोगों को कि बिडेन जो है वो बिल्कुल किसी तरह भी मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, बिकॉज ही इज जस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट बट ही इज कंपेल्ड, वो जो है पाबंद है उन चीजों का, उन पॉलिसीज को फॉलो करने का जो उसके मेज पर फाइलों में रखी जाएंगी। इसलिए भूल जाओ, और जो लोग उनको नजर में रखो कि जो लोग हमेशा से अवाम को गलत तज़किए देते आए हैं और चैंपियन बनते रहे हैं, उनके जब उनके तज़किए गलत हो तो कम से कम उन लोगों से पास पुस करो, क्योंकि ये अब ये एक हद होती है, कोई लिमिट होती है अवाम को गलत बातें बताने की, उनको इस तरफ लगाने के, तो जी एक उम्मीदों पे लगाने की। तो उनको ये बताना चाहिए, अच्छा मीडिया मैन वो होता है जो बताए, जो जैसे हम बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑलरेडी सेट बाय दी मिनिस्ट्रीज एंड व्हाटएवर जो उनके इदारे हैं, ना
حالانکہ وہ خود اپنی ذات میں امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ٹیڈی پیسہ خرچ کر سکے اپنی مرضی سے. ایک ٹیڈی پیسہ یہ کسی سے پوچھا جا سکتا ہے, اس کو اس ٹیڈی پیسے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ویسے وہ دنیا کا طاقتور ترین پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے, مگر اس کی ہی از اے پاورلیس پرسن. ہی ہیز گاٹ نو پاور ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو ہز اون وشز اینڈ ولز. سو اس لیے اپنے دماغوں سے اس بات کو نکال دو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مزید بربادی اور مزید تباہی آنے والی ہے مسلمانوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ, جو ہم نے ریکارڈ دیکھا, جو ہم نے لوگوں کو بتایا, اوباما سے زیادہ تم لوگوں کو امیدیں کسی سے نہیں تھیں. اسی کے دور میں یہ سب ہوئے. یہ جو پاکستان کے جو اس کی بارڈرز ہیں ان کی خلاف ورزیاں اور یہ اور وہ, اور ان کی فوجیں پاکستان میں داخل ہو جاتی ہیں, وہ پوچھنے والے نہیں, اسی دور میں ہوا سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور جو ہے مسلمانوں کو مارا گیا اور پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اس لیے اپنی خوش فہمیوں کو, خیالی پلاؤ کو, خیالی دنیا میں خیالی داستانوں سے نکلو باہر. بار بار ہم تم اس قوم کو بتاتے ہیں کہ پروپوگینڈے کے بل پہ, جھوٹے پروپوگینڈے کے بل پہ, کھوکھلے پروپوگینڈے کے بل پہ, کھوکھلی باتوں کے بل کے اوپر ملک نہیں چلتے, جنگیں نہیں جیتی جاتی. جیسے کہ آج آپ نے لگایا تھا کہ پاکستان کے پاس 9 آبدوزیں ہیں اور انڈیا کے پاس 18 آبدوزیں ہیں, ڈبل ان کے پاس سائز ہے. مثال کے طور پہ وہ جیسے کہتا تھا نپولین, دوز ہیو بیٹر کینن ونز دا وار. جن کے پاس اس زمانے میں 200-400 سال پہلے کی بات ہوئی جب توپیں ہی سب کچھ ہوتی تھی, تو اس نے کہا تھا جن کے پاس بہتر توپیں ہیں وہی جنگ جیتتے ہیں. اس کو اب ماڈرن HD ہائی ڈیفینیشن ہائی اس کے اوپر لے آئیں تو یہ بنتا ہے کہ جس کے پاس بہتر آبدوزیں ہیں, جس کے پاس بہتر فائٹرز ہیں, جس کے پاس بہتر ویپنز ہیں, جس کے پاس بہتر اکوپمنٹ ہے, جس کے پاس بہتر ٹریننگ ہے, جس کے پاس بہتر فوج ہے, وہی جنگ جیتا ہے. اس بات کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ اگر ہم ماڈرنائز کریں, اس کو ایڈوانس کریں نیپولین بوناپارٹ کی بات کو, تو وہ یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے, خیالی باتوں سے, ترانوں سے نہ جنگیں جیتی جاتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں. ریالٹی اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے جو دنیا دیکھتی ہے, آپ کو اس کے اوپر وہ پرکھتی ہے. آپ چاہے اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے, اپنے اخبار میں, اپنے رسالے میں, اپنے میڈیا سوشل میڈیا بیٹھ کے جو مرضی آسمانی کتابیں ملاتے رہیں, لیکن رائے وہ ہوتی ہے جو عالمی رائے ہوتی ہے, جس کو دوسری قومیں قائم کرتی ہیں, جن کو وہ براہ راست بھی دیکھتی ہیں اور اپنے سفارت خانوں کے ذریعے بھی دیکھتی ہیں. وہ جو رائے قائم کرتی ہیں جس ملک کے بارے میں, ایکچولی ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی وہ ہوتی ہے. وہ نہیں ہوتی کہ یوگینڈا کہہ رہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ہے, تو جو لوگ پوچھنا نہیں اس ملک کو, یعنی جس کا کہ 1 یورو جو ہے یوگینڈا کے 6,000 روپے کے برابر ہے. اس ملک کا وہ جب یہ دعویٰ کریں گے اور پھر وہاں پہ جھوٹی سائٹیں قائم کریں گے تو یہ ایک مذاق ہوتا ہے. یعنی دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز, خیالی دنیا میں, دیوانوں کے خوابوں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ. تو اس طرح پاکستانی بھی رہ رہے ہیں. بات ریالٹی ہی ہے کہ پاکستان کا جو ہے گراؤنڈ پہ وہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے, فائنانشلی برباد ہو چکا ہے, اخلاقی طور پہ برباد ہو چکا ہے, سماجی طور پہ برباد ہو چکا ہے, معاشرتی طور پہ برباد ہو چکا ہے, قانونی طور پہ برباد ہو چکا ہے, لا اینڈ آرڈر برباد ہو چکا ہے. تو اس طرح کی بے شمار جو ہے اب کی جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیٹنسی میں برباد ہو چکا ہے, تو کیپیبلٹیز میں برباد ہو چکا ہے, اور جو ہے ترقیوں اور پروموشن میں برباد ہو چکا ہے. جو آپ کی جو رپورٹیں جاتی ہیں جو صحیح اور غلط کی ہوتی ہیں, جس کے بل کے اوپر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں اس کو دیکھ رہا تھا, بعد بھی میں آ جاتی ہے جرنیلوں کی, وہ ٹھنگے قد کا وہ ایک فوجی سے مل رہا ہے, وہ تو 6 فٹ 6.5 فٹ وہ ٹھنگے قد کا, جس کو انہوں نے سعودی عرب میں لگایا مثال کے طور پہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جب ترقیاں کرتے ہیں اور جو ہے یس سر, جی سر, یس سر کے بل کے اوپر ترقیاں کرنے والے کسی بھی ادارے میں, فوج کے علاوہ بات کر رہا ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو وغیرہ وغیرہ, عام ادارے ہوں, وہاں پہ ریالٹی گراؤنڈز کی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا کس سطح پر رکھتی ہے اور آپ کی سطح پر ہیں. آپ کو جو ہے آپ قرضوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ اور چیزوں پہ کرتے ہیں, آپ کا جو ہے بنیادی ڈھانچہ ہی ہلا ہوا ہے,
اور آپ جو ہے آپ کا گراؤنڈ پہ آپ لوگ انتہائی انسلٹڈ نیشن ہیں، قوم ایک برباد اور بے عزت قوم کے طور پہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں وغیرہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہے ریالٹی ہے، یعنی کہ آپ اس کو خود جان سکتے ہیں اگر کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے. تو پھر آپ لوگوں کو یہ چیز اس قوم کو نہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر اپنی بلا وجہ کے پروپیگنڈے کر کے قوم کو کہیں ہم بڑی نمبر 1 ہے، یوگینڈا کی طرح نمبر 1 نہ ہو، کسی بھی شعبے کی بات کر رہا ہوں، یا آپ کا ملک نمبر 1 نہ ہو اور آپ سے کی باتیں کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو ہمارے مسلمانوں کی ہے بات، یہ کہ میں خاص طور پہ کہتا ہوں پاکستان کی، کہ ہم بڑے بلا ہیں، ہم اڑا کے رکھ دیں گے، ہم مار کے رکھ دیں گے، ہم امریکہ کو گھٹنے ٹکوا دیں گے. امریکہ نے گھٹنے ٹیکے کس کے سامنے؟ جس کے سامنے اس کو ٹیکنے پڑے، جس نے اپنے آپ کو منوایا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا، جس کے لیڈروں نے امریکہ کے تلوے نہ چاٹے، جو امریکہ کو ٹھڈے پہ رکھا، جس نے امریکہ کو دھمکایا، جس نے امریکہ کو ڈرایا. شمالی کوریا. جو ٹرمپ ہے خود چل کے شمالی کوریا گیا، شمالی کورین پریزیڈنٹ امریکہ نہیں گیا آشیروادیں لینے کہ جی مجھے آشیرواد دو، جس ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ سے اقتدار میں آتے ہی پہلا وزٹ امریکہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، یہ ہے ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی. جب وہاں امریکہ کا ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ نائب وزیر. وہاں پہ نائب وزیر کو انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کہتے ہیں، اور سیکرٹری اسٹیٹ وزیر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ آسمانی کلابیں ملانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ کے جرنیل اور بیوروکریٹ اور حکمران اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اس کے ساتھ بیٹھ کر تو بڑے فخر سے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی فوٹویں چھپ رہی ہوتی ہیں. تو پریزیڈنٹ آف امریکہ کوئی خواب میں بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان خود آئے گا آ کے تو ان کو کہے کہ بھائی ہم گھٹنے ٹیک دیں کہ جناب آپ لوگ یہ زیادہ جارحیت نہ کریں، امریکہ ڈر گیا، امریکہ ڈر گیا، جس طرح اس نے شمالی کوریا میں کیا. یہ ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی، اس کو کہتے ہیں سچائیاں. یہ 100 سال تک نہیں ہو سکتا. جو ملک قرضے اور بےایمانوں سے بھرا ہوا ہو، غداروں سے بھرا ہوا ہو، آپ کا نہ ناقص اور نہ اہلوں سے بھرا ہوا ہو. حسین حقانی وہاں پر بیٹھ کے آپ کا جو آپ کی جو پیاری پیپلز پارٹی اس کو چوم اور چاٹ رہے ہو، اس نے کیا کیا بلنڈر نہیں کیے ہیں. اس نے حسین حقانی جیسے کو آپ امریکہ میں سفیر لگایا. امریکن میں سفیر کسی ملک کا لگنے کا مطلب ہے اس کی دستخط پاکستان کے ہر ادارے میں ہے، اس کو ہر طرح کی انفارمیشن ہے، اس کی اپروچ وہاں تک ہے. تو وہ بندہ وہاں بیٹھ کر تو پاکستان کے خلاف جو کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے. آپ کا امبیسڈر، آپ کا سفیر. پھر یہ جو شیری ہے وہ رنڈی ہے، وہ سوکھی سی، میں نام پوچھا جاتا ہوں، تو وہ جو ہے اس جیسی ناقص عورتیں لگائی. پتہ نہیں کس کو انہوں نے وہاں لگایا. ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ لوگوں ناقص لوگ لگائے اور وہ لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ بے ایمانی کرتے رہے. یہ ایک مثال ہے، بے شمار لگائے ہیں، ہر حکومت نے لگائے ہیں، نوازوں نے بھی لگائے ہیں. یہ جو بھی عمران خان ہے یہ بھی لگا رہے ہیں ناقص لوگ. تو اس لیے وہ ملک جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خیالی پلاؤ نہیں پکانے چاہیے کہ وہ بڈن آ گیا ہے تو اب ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے گا. اب بڈن آ گیا جس طرح وہ ایک وہ ہوتے ہیں، وہ تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہوں علاقے میں ہے تھانے دار ہے تو میرا تھوڑا جہا واقف لگتا ہے جی رہے تھوڑا جی میرے مامے دے چاچے دے پھوپے دے بھرا دے پتر دا تو کلاس میٹ ہوتا سی کہ شاید میرے نال چنگا ہو جاوے. یہ اپروچ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ نہیں چلتی، مگر یہ لوگ اس چیز کے عادی ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ تم لوگ ناکو چنے چبوا سکتے ہو امریکہ کو، کیونکہ تم لوگ تو انڈیا کو نہیں کر سکتے. تم لوگ کس بات کے نعرے مار رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ابھی ویکسین کے اوپر بات ہو رہی تھی. انڈیا نے ویکسین تیار کر لی. ہمارے سائنسدان کدھر ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مر گئے ہیں کیا؟ 22.5 کروڑ میں کتنے لاکھوں کی تنخواہ لے کے کتنی لیبورٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے گورنمنٹ سے مفادات لے رہے ہیں، وہ اپنا جو فائدے لے رہے ہیں. وہ ہمارے سائنسدان کدھر ہیں کہ وہ ویکسین ہی بنا سکے؟ انڈیا نے ویکسین بنانے کے بعد بیچ بھی رہا ہے کروڑوں میں.
ٹھیک ہو گیا. اور یہ چائنا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز ہے چائنا, ٹٹی کرنی ہے چائنا, کھانا کھانا ہے چائنا, ٹوائلٹ لینا ہے چائنا. ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہاں سے ان کو کک بیکس اور کمیشن ملتے ہیں اور یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے خود کچھ بھی نہیں بنا رہے, شو پہ شرم بھی نہیں کرتے. ان کو پھر شرم بھی نہیں آتی کہ یہ لوگ جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. ذلت امیز ملک اور ذلت امیز قوم بنتی جا رہی ہے. پھر یہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اور کہاں کہاں یہ نعرے مارتے ہیں کہ ہم بڑی عظمت میں ہیں اور ہم بڑی عظیم قوم ہیں. میں چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ویکسین تک تمہارا سائنسدان نکالتے, کیا سارے بانج ہو گئے ہمارے سائنسدان؟ کیا ان کے پاس کوئی ابیلٹی نہیں ہے کہ تم لوگ چائنا کے امید بیٹھے ہوئے ہر چیز دوسرے ملک سے لینے کی امید پہ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں, اپنے ملک میں کوئی بناتے نہیں. کب تک یہ چلے گا؟ اور پھر کہتے ہو ہم امریکہ کو گھٹنے ٹکوا دیں گے. ہاں بولو, میں بات کروں گا بعد میں. جی نہیں آپ کرو کنٹینیو, میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ ایک اور جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہاں ایک سب سے اور بات بھی بتا دیں اس قوم کو جو امریکہ کو گھٹنے ٹکوانے کے لیے نعرے مار رہی ہے. انڈیا کا سیٹلائٹ, انڈیا کا انڈیپینڈنٹ سیٹلائٹ کام کر رہا ہے خلا میں. وہ آپ ننگے ہو کے عورت پہ چڑھے ہوئے ہیں یا ننگے ہو کے نہا رہے ہیں, یہ وہاں سے دیکھ رہا ہے آپ کو سیٹلائٹ. آپ کی فوجی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے. آپ کی ایک جس چیز کو بھی فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں. ہماری کیا خبر آتی ہے؟ چین نے ایک مواصلاتی سیارہ چھوڑا تو نیچے چھوٹی سی لائن لکھ دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے چھوڑا ہے. چھوٹی سی لائن بھی چوروں کی طرح لکھتے ہیں تاکہ کسی نے نہ بھی لکھی کہ نہیں ہم نے تو لکھ دیتے نا. ٹھیک ہے, چین نے پاکستان کے ساتھ مل کے مواصلاتی سیارہ چھوڑا. اس سیارے کی آج تک خبر نہیں ہے کہ کبھی کوئی انہیں کام ہی کیتا ہوتا کیونکہ وہ چین کا ہے. صحیح بات ہے. یہ شرم کی بات ہے بھائی. ہم ہنستے ہیں تو ہم شرم سے ہنس رہے ہیں. ہم کہکے لگاتے ہیں تو دیوانوں کی طرح کہکے لگاتے ہیں اپنی قوم کے پاگل پن پہ, نہ اہلی پہ. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. 2 مثالیں دی ہیں میں نے. ویکسین بنائی, اس کا جواب قوم دے کہ تمہارے سائنسدان کیا کریں. 22.5 کروڑ کی آبادی دن رات گوشت پہ چڑھ کے گوشت پہ کھاتے ہو, چڑھتے ہو, گوشت نکالتے ہو. 7 کروڑ کی آبادی تھی 75 میں. آج 15 سال کے بعد 22.5 کروڑ ہو گئی ہے اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں شادیاں کر لو, شادیاں کر لو. میں بھی 4-6 شادیاں تو میں نے یہاں بیٹھ کے اٹینڈ کی ہے پاکستان. واقعی اس شادی میں شریک ہوتا ہوں باقاعدہ, انہوں نے مجھے شریک کیا ہوتا ہے. اچھا ہاں میں شادی میں شریک ہوتا ہوں آن واٹس ایپ. شادی کر لو, شادی 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 شادی, گانے چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ میک اپس ہو رہے ہیں, اعلیٰ کپڑے پہنے جا رہے ہیں, زرق پر لباس ہو رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں. لگتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیڑا غرق ہوئے. کوئی ماسک نہیں ہے. میں نے شادیوں میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ پہ, میں نے واقعی 4-5 شادی اٹینڈ کی ہیں, آج بھی کر رہا ہوں. ابھی شام کو پھر لاہور میں ایک شادی اٹینڈ کر رہا ہوں, کل بھی کر رہا ہوں. وہ مجھے شامل کرتے ہیں شادی میں نا, انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئے ہم سے واٹس ایپ پہ آپ شامل ہو جائیں. تو میں شادی اٹینڈ کر رہا ہوں. اب وہ دیکھ رہا ہوں ماسک نہیں پہنے ہوئے. اب میں ان کو کیا بھی سکتے کہیں گے تو کہتے اپنا شادی اٹینڈ کرنا ہے تو ہم دسنا ہے کہ ماسک پاؤ نہ پاؤ. انہوں نے بھی کہا جی آگا صاحب روٹی کھاؤ جی, جی روٹی کھاؤ, چلو گرو کیا کر لو, روٹی کھاؤ, روٹی کھاؤ, پلاؤ کھاؤ. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ماسک چھوڑو پڑے, ماسک پہننے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ شادیاں اور آبادی بڑھائی ہوئی ہے, ایک بندہ بھی کم دا نہیں ہے, سارے ناکارہ جمع کیے ہوئے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس پہ فواد چودھری جیسے ٹٹ پنجیوں کو بٹھایا ہوگا, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیا ترقی کرے گی. جو کہ رکشوں کے جو بیٹریاں ہیں ان کی مدت میعاد کے اوپر وہ افتتاح کر رہا ہے. پاکستان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
کہ منسٹری کا وزیر جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے تو ایک رکشے میں کہہ رہا ہے یہ بیٹری پہ چلنے والا جو ہے یہ بیٹری زیادہ اچھی ہے یہ بیٹری خراب ہے. یہ ایک تماشا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے نا, کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ویکسین یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت فکر انگیز بات ہے, بہت دکھ کی بات ہے, بہت بے عزتی کی بات ہے. ہمیں خود بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں یا اس میں ہمارے سائنسدان کیا مر گئے ہیں کہ یہ ویکسین نہیں تیار کرتے. انڈیا میں کیا وہ کوئی ایکسٹرا چیزیں کھاتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے دماغ زیادہ چلتے ہیں, اور وہ ناصب بنا کے وہ پتہ کتنی دنیا نے چائنا سے لینا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا چائنا کا مال ناقص آیا تھا, وینٹیلیٹر ناقص تھے, ان کے ماسک ناقص تھے, جس کی وجہ سے ان کے آرڈرز کینسل ہوئے. پاکستان ابھی بھی وہاں بیٹھ کے ان کا وزیر کہہ رہا ہے ہماری بات چیت چل رہی ہے چائنا سے. کتنے فخر سے بولتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ پاکستان نے ویکسین تیار کی ہے 50 ملکوں کو دے رہا ہے. کیا یہ فخر یہ قوم کو, اس ملک کو اس کے کرتا دھرتا دے سکتے ہیں؟ کسی بھی شعبے کے بڑے لوگ دے سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا میں نے مثال دی ہے, ایک یہ اور ایک دوسری بات میں کیا بولی تھی, ایک تو یہ ویکسین والی بات, ایک اور بولی تھی. خیر, تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ملکوں کو صحیح طور پہ جو ہے اس کا وہ کیا جاتا ہے. صرف بیٹھ کے یہ کہتے رہنا پاکستان بڑی چیز ہے, پاکستان بڑی چیز ہے, پاکستان بڑی چیز ہے, اور پھر کچھ بھی گراؤنڈ ریالٹی پہ نہ ہو, کچھ بھی آن دا گراؤنڈ نہ ہو. تو یہ باتیں کرنی بہت ضروری تھی. اس لیے یہ بڈن والی بات تھی, اس کے اوپر کیا کہنا بہت ضروری تھا تاکہ ہماری باتوں کو یاد رکھی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈین سیٹلائٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ پاکستان کا کوئی علاقہ, یہ پاکستان کی پوری کونسن ہے, انڈیا کی نظر سے باہر نہیں ہے. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نے یہ جو کہا ہے نا, یہ ایسی مطلب تھوڑا سا لائٹ وے میں کہا ہے کہ اگر تم کسی اپنی عورت پہ چڑھے ہوئے نا ننگے ہو کے, تو وہ انڈیا والے سیٹلائٹ وہاں سے میں دیکھ رہے ہیں کہ تم چوٹ کیسے رہے ہو. ایسے ہی اور ٹٹی کر رہے ہیں نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے اس سے بڑی بات کیا کہہ دوں کہ تمہاری فوجی نقل و حرکت ایک بہت سیکرٹ ہوتا ہے, ایک معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں سے کہ آپ کتنی فوج کس بارڈر پہ لگا رہے ہیں, کون سی میزائل آپ کے کہاں فٹ ہے. بالکل, یہ سارا سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور انڈیا نے باقاعدہ طور پہ اپنا سیٹلائٹ, یہ سب جانتے ہیں, پاکستان پورا جانتا ہے کہ اس نے سیٹلائٹ جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے اس کا مطلب کیا ہے, انڈیا نے بڑا سیٹلائٹ وہاں لگایا, اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کی کوئی بھی چیز انڈیا سے مخفی نہیں رہی. اب ایسے ہی ہے, سمپل ایز دیٹ. ہمارے ملک کے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیٹلائٹ انڈیا, ان کا کوئی سیٹلائٹ بھی ہے اوپر آسمان پہ, ان کو انڈیا کو مانیٹر کرے. ان کو بنانا پڑے گا سیٹلائٹ, وہ چھوڑے بنانے کو. اس وقت موجودہ جو ہے مجھے یہ بتائیں 72 سال میں بھی آپ کہہ رہے ہیں بنانا پڑے گا. سوچے ہم اس نیج پہ ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کو بنانا پڑے گا, وہ بنا کے بیٹھ کے آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں آپ انڈیا کو ماریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ لوگ سننا نہیں چاہتے. ابھی میں اور آپ شروع کر دیں ہم بڑا طاقتور ہے, ہاں امریکہ کو بھی مار دے گا, بھارت کی بھی پھاڑ دے گا, یہ بھی کر دے گا, وہ بھی جھوٹی باتیں شروع کر دیں, 50 لوگ اور آ جائیں گے, ہو جی تو کوئی نہیں تعریفیں ہو رہی پاکستان دیا, تھک کھولیں گے. ایسے ہی اب یہ نہیں سننا چاہتے کہ سچائی کیا ہے. جو جب تک ان کے چوٹڑوں پہ پڑیں گی نہیں تب تک ان کو عقل نہیں آنی ہے. یہ 2-3 باتیں بہت ضروری تھی. اس کے علاوہ ہاں یہ جو ہے ایک اور یاد ہے, میں اور آپ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو یہ ایٹم بم کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ ایٹم بم آج کے زمانے میں یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے کی تھی آپس میں. ہاں اتنی زبردست کیونکہ اس کے اوپر جو باقاعدہ رپورٹ دیکھی میں نے, یہ تھوڑا سا آپ بولے اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے اسے جو بتایا تھا کہ یہ کیا یہ جو ہے یہ جو ایٹم بم کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, ایٹم بم نکلنے سے پہلے کیا ہونے والا ہے. ہاں وہ ایسے ہے کہ میں نے ایک بہت زبردست آرٹیکل پڑھا, اس کا اپنا بہت بڑا جو اخبار ہے امریکہ کا, اس نے لکھا, اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی دیکھی جو آپ کو پتا ڈاکومنٹری ہوتی ہے وہ دیکھی. ڈاکومنٹری میں اس نے یہ بتایا, اس نے کہا کہ جو آنے والی جنگیں ہیں
وہ جنگیں جو ہیں وہ آمنے سامنے اب تو لڑی نہیں جائیں گی. اگر لڑی جائیں گی تو امریکہ جو ہے یا یورپ جو ہے وہ فوجی ضرور بھیجے گا اپنے, مگر ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جو ہے فائٹر, باقاعدہ جو ان کے جو روبوٹس ہیں وہ ڈیفنس کریں گے. وہ ڈیفنس وہ یعنی کہ جو ڈیفنس کی لائن پہ ہیں آگے وہ فائٹ کریں گے, اور جو ان کے سولجرز ہیں وہ پیچھے ہوں گے. پہلے وہ فائٹ کریں گے, اس کے بعد یہ فائٹ کریں گے. ایک چیز یہ میں مختصر بتایا آپ کو, یہ ہونے والا ہے, مطلب یہ ہوگا جب بھی جنگ ہوگی. اب جس طرح ڈرون نکلا ہے تو ڈرون پہلے جاتا ہے اٹیک کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے کام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میدان میں لڑائی ہوتی ہے تو میدان میں بھی جو ہے پہلے جو روبوٹس ہیں وہ سامنے جائیں گے, اپنا اٹیک کریں گے جتنا انہیں صفایا کرنا ہے, اس کے بعد ان کے فوجی جائیں گے. اس طرح سمندری سسٹم میں بھی انہوں نے اس طرح کا جو ہے آلے بنائے ہیں کہ آپ دوزے جانے سے پہلے یا شپ جانے سے پہلے وہ اس طرح کے جو آلات ہیں وہ چھوڑیں گے جس سے فرنٹ پہ جتنے بھی ان کے جہاز آئیں گے یا میرینز آئیں گی اس کو تباہ کریں گے. جتنی تباہی ہو سکے وہ کریں. اب سب سے جو امپورٹنٹ بات اس رپورٹ میں بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ اب ایٹامک بم جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو اس نے لفظوں میں کہا, سینٹینس میں کہا, اس نے کہا ایٹامک بم جو ہے اب یہ جو ہے کیا مطرود ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ چیزیں انہوں نے نکالی ہیں, یعنی کہ وہ سسٹم نکالا ہے کہ بیفور کہ ایٹم بم کا کوئی جہاز یا طیارہ لے کے چلے گا, یا اگر مطلب اس کا میزائل ایٹم بم لے کے اڑنے والا ہوگا, اس کے اڑنے سے پہلے جو ہے کئی سیکنڈ پہلے یا کئی منٹ پہلے ایسی آلات بنے ہیں جہاں اس کے اڑنے سے پہلے اس کو وہاں تباہ کر دیا جائے گا. تمام تر ممالک جن کے پاس بھی ایٹم بم ہے, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے کوئی ہے, ان کے اب ایسے آلات بنے ہیں, ایسے سسٹم بنایا انہوں نے, ایسی چیزیں بنائی ہیں, یہ سمجھ لو کہ ایسے سمجھ لو ریزر بنائے ہیں کہ جس سے آپ ایٹم بم کی تیاری کر رہے ہوں گے, اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے, آپ کے چھوڑنے سے پہلے آسمان سے ایسی چیز آئے گی جو آپ کے ایٹامک بم کے اوپر یا جو آپ کا جو جگہ ہے اس کو وہیں فنا کر دے گی. تو بھول جاؤ کہ اگلے یہ جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر ایٹم بم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس نے یہ بات کلیئر کی. میری رپورٹ میں آپ ہوگا نا تو وہ رپورٹ نکال کے بھی کسی کو لگاؤں گا, جس طرح میں اپنے پیج پہ لگاتا ہوتا ہوں وہ رپورٹ نکال کے رکھاؤں گا. یہ بہت خطرناک بات ہے حسن کہ جو جتنے بھی ایٹامک جو ممالک ہیں ان کے لیے ایٹامک بم جو ہے وہ اب آج سے کچھ سال بعد اس کی جو ویلیو ہے یا اس کی جو طاقت ہے وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب نئی سے نئی ٹیکنالوجی میں ایٹم بم سے زیادہ طاقتور, زیادہ پاورفل جو ہے وہ اسلحہ تیار ہوا ہے. خاص کر جو امریکہ اور یورپ نے جو اس کے اوپر توجہ دے رکھی ہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جو اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا, اس کو چلانے کے لیے ایکٹیویٹ کریں گے, تو یہ اسی وقت جو ابھی ہم سیٹلائٹ کا رونا رو رہے ہیں, یہ سیٹلائٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ یہی چیز ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ جو امپروومنٹ ہوئی ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ بھی بات کاٹی رکھنا. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات کی جو میں بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے بیٹھ کے کوئی ایسی چیز چھوڑے گا کہ وہاں سے وہ آ رہی ہے, چل رہی ہے, تو پھر وہ جائے گی جناب انڈیا میں مارے گی ایٹم بم پلانٹ کے اوپر, یا وہ کسی ملک میں مارے گی. میں آپ کو یہ بات بتانے کی اور ان پبلک کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آنے والے وقتوں میں بہت جلد, بلکہ تیار ہو چکا ہے ان کے پاس, صرف اس کو انہوں نے جو ہے ایکسپوز نہیں کیا کیونکہ یہ سیکرٹس ہوتے ہیں. لیکن جس بندے نے یہ بات کی اس نے یہ کہا, اس نے کہا جو سیٹلائٹ ہے, جو سیٹلائٹ سسٹم ہے,
उसने कहा कि सैटेलाइट सिस्टम में ऐसे सिस्टम होंगे हसन जो कि जैसे कि हर चीज़ को कवर कर रहे हैं. जब आप अपने एक्टिव करेंगे अपने जो सैटेलाइट अपना एटॉमिक बम सिस्टम को, ये ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है. ये बिल्कुल ऐसी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो किसी ज़माने में जब हम स्टार ट्रैक देखा करते थे और स्टार ट्रैक में हम टेलीफोन देखा करते थे कि लोग टेलीफोन में बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मोबाइल आगे स्टार ट्रैक की तरह आई समझ. इस तरह अमेरिका या यूरोप बहुत सारी बातें ऐसी जो है उनको बनाता है, उसको फिल्मों के जरिए रिलीज करता है, उसके बाद उसके ऊपर काम करता है, उसके बाद उसको थ्रो करता है और लोगों के सामने आ जाती है वो बात. इसी तरीके से ये बात भी लोगों को बहुत जल्द समझ में आएगी कि जो ये एटॉमिक बम को अपनी जगह पे ही रखते हुए उड़ा देंगे, वो सैटेलाइट का सिस्टम ऐसा होगा. ऐसे सैटेलाइट तैयार हो रहे हैं जिसकी शवाओं के जरिए, जिसकी लेजर जो होती है उनके जरिए जो है उस इलाके को जो है 5 सेकंडें जो है उसको जो है तबाह करने में वो महारत रखेंगे. ये जो है सिस्टम आने वाला है जिसके पीछे जो पिछली हमारी ये कौमें हैं ये इनसे बहुत दूर है. इनको समझ नहीं आती कि ये एटॉमिक बम जो है, ये एटॉमिक सिस्टम जो है, ये न्यूक्लियर सिस्टम जो है, ये आने वाले दिनों में बिल्कुल बेकार होगा. इसकी कोई, बल्कि इसको खत्म ही कर देंगे. अगले जो है बड़े बड़े मुल्क हैं वो एटॉमिक सिस्टम को खत्म कर देंगे, दी एंड कर देंगे, इस पे जाएंगे ही नहीं. जो काबिल गौर बात है वो ये है कि उसके एक्टिवेट होते ही इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है और सैटेलाइट के जरिए वो इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं कि किसी भी न्यूक्लियर मुल्क में जब एटॉमिक न्यूक्लियर को वो एक्टिवेट करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसी वक्त उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुल्क जो है ये एक्टिवेट कर रहा है, ऐसे ही है. या इसका मिसाइल एक्टिवेट हो रहा है. जो न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं. तो वो वहां से ही उसी वक्त उसी पॉइंट के ऊपर कि वो छोड़ा जाए, इससे पहले कि वो छोड़ा जाए वहां पर ही उसको मौके पे बर्बाद तबाह कर देंगे. ये होगा. ये पाकिस्तानी कौम को बताना बहुत जरूरी है. हाँ. कि ये अब कि हामिल हैं हम एटम बम के, न्यूक्लियर पावर के, हम हामिल हैं तो हम बड़ी बला है. अब वो चीज अब खत्म हो चुकी है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है और जो हमारे कौम के लोग हैं वो कागज पत्थर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चैंपियन बनने में लगे हुए हैं, और जो हमारे सियासतदान हैं और जो हुक्मरान हैं वो चीन के साथ जो है जप्पे मारने और उससे कमीशनों के बैक्स कमाने में लगे हुए हैं. इससे तरक्की कोई हो नहीं रही, इजादात कोई हो नहीं रही है, कोई जो है किसी किस्म की कोई कहते हैं कि वो नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है कौमी सतह के ऊपर, कौमी लेवल के ऊपर, जिसमें कि आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो है इज्जत बने. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के औरतों के चूतर और थन देखने के अलावा जो है वो आगा हसन जमाल ठाकुर की बात भी सुन लिया करें, आप लोगों के काम आएगी. ठीक है. तो बाकी जो है हाँ, बाकी ये है कि देखो मैं बाय द वे बात आई है कि जब आपने ऐसे में दिमाग में मेरी बात आई थी, अगर बाय द वे कर रहा हूँ मैं, मतलब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है कि कहते हैं ना कि बड़ी जो फोर्सेस होती हैं, खासतौर पर ऐसी फोर्सेस जो जहाज हो जाए, हाईजैक हो जाए तो उसमें मुसाफिर मौजूद हों और फिर उनको छुड़वाने के लिए एक भी मुसाफिर हार्म ना हो और जहाज छुड़वा लिया जाए कामयाबी से. तो पाकिस्तान में एक दफा अमेरिकन एयरलाइन का जहाज अगवा हुआ था और वो पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे खड़ा था और हमारी फोर्सेस ने उसको हमला करके उस जहाज को छुड़वाया था. उस जहाज को छुड़वाने में आधे से ज्यादा मुसाफिर हलाक हो गए थे. तो जहाज की अहमियत नहीं होती जब जहाज छुड़वाना होता है, इंसान की अहमियत होती है. वहां आपका प्रोफेशनलिज्म सामने आता है कि आप कितने माहिर कमांडोज हैं, आप कितने माहिर प्रोफेशनल हैं कि इंसानों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे बिना आपने जो है उनको रिहा करवा लिया. उसके ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर तो ये लग रहा था कि जहाज इंपॉर्टेंट है, जबकि
بے شک انہوں نے اتنی فائرنگ کی کہ وہ جو عام بیچارے مسافر تھے جن کو چھڑوانے گئے تھے وہی مر گئے. حالانکہ یہ رول ہے, یہ اصول ہے, یہ جہاز کا جو ہائی جیک ہوتے ہیں, نہیں, یہ اصول ہے کہ جو بھی جہاز جب بھی ہائی جیک ہوتا ہے تو وہ جہاز جو ہے وہ پھر گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے, یعنی کہ اس کو پھر وہ چلاتے نہیں ہیں. یہ انٹرنیشنل اصول ہے کہ جو بھی جہاز ہائی جیک ہو, تو ایسے میں جہاز بچانے کی ضرورت نہیں تھی, انسانوں کو بچانے کی ضرورت تھی. میں جو ایک بات کروں, میں نے کہا نا ارریلیونسی ہے, میں ان کی پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز میں لوگوں نے مار کھائی ہے, اور پھر یہ اور اتنی چیزوں میں مار کھائی ہے, یعنی اتنی چیزوں میں ان کی ناقص کارکردگی ہے کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے, انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر بھی پاکستان یا پاکستانی قوم یا سرزمین کا سر بلند نہیں ہونے دیا. بس یہ پروپوگینڈا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پروپوگینڈا, جھوٹا پروپوگینڈا اپنے دل کی تسلی کے لیے. جب تک کہ بربادی اور تباہی مکمل طور پہ سر پہ نہیں کھڑی ہو جاتی آگے اور ان کو برباد نہیں کر دیتی, تب تک یہ ڈٹے رہتے ہیں اپنی غلط بات کے اوپر, اپنے خالی پلاؤ کے اوپر. اس کی بے شمار مثالیں ہیں, مشرقی پاکستان, یہ وہ بے شمار. ابھی اوباما کے اوپر لگے ہوئے تھے کبھی کہ وہ یہ کر دے گا, یہ اتنے ناقص لوگ ہیں اور اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر اور پوسٹوں پہ کہ انسان لرز جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایسا ہی ہے, وہ ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یحییٰ خان بھٹو بڑی بلائیں لگا کرتی تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا. یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ رات کو جہاز لے کے قومی خزانے کا خرچہ کر کے لاہور پہنچتے تھے, تو نور جہاں صاحبہ جو میڈم تھی وہ ساری رات اپنا جام بنا کے پلایا کرتی تھی, یہ جا کے وہاں پہ راتیں گزارتا تھا, رنگین کرتا تھا. ہم سمجھتے تھے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں. کیا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اسی طرح مشرف کا دور تھا, ناچ گانا ہو رہا ہے, بکواس ہو رہی, لوگ بھوکے مار رہے ہیں. اس بیزی کے دور میں تھا, زرداری دور میں رنڈیاں رانڈے جو ہے ان کو پولیس کی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, عام آدمی کا بیڑا گرک ہوا ہے. عیسیٰ نواز کے دور میں تھا, اس کی تو چور چکی ہے جتنی بھی, اس کا تو خاندان چور چکا والا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک دو, میں نواز شریف سے ملنے گیا تھا, اس کے پورچ میں گاڑی کھڑی کی تھی میں نے, اور میں نے زندگی کی بڑی غلطی کی تھی. میں نے پرس اپنا ڈیش بورڈ میں چھوڑا, جب واپس آیا تو شیزان گئے ہم کیک لینے کے لیے, اس میں 10-15 ہزار روپے پڑا ہوا تھا کیک لینے کے, کیونکہ شہباز شریف سے ملنا تھا. تو پرس کھولا, پیسے ہی نہیں ہے, پرس ویسے پڑا ہوا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, غائب. انہوں نے یہ اچکے ہیں, اچکے خاندانی, یہ پوری قوم لوٹ گئے ہیں. اس کو خدا نے اشارہ دیا تھا یہ بڑے چکے ہیں, ان سے کنارہ کرو, ان سے کچھ نہیں حاصل ہونا, اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ واقعی یہ اچکوں کی قوم ہے. تو یہ اچکے جس قوم کے ہو نا, جن کے گھروں میں چور چکے پالے میں ہوں اور ان کے خاندانوں میں پھر ہوتا ہے, کیونکہ جیسے مالک ہوتے ہیں ویسے لوگ. میں مثال دی ہے صرف چھوٹی سی, بڑی مثالیں ہیں. اسی طرح جو ہے, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ لوگ رہتے ہیں خواب و خیالوں میں رہنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے خیالوں میں رکھا ہوا ہے, جاہلیت کی انتہا ہے, نعرے بازی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سلوگنز پہ لگے ہوئے ہیں, اور پھر نہ کوئی سینس ہے, نہ کوئی کتے کی زندگی گزار رہے ہیں, سوروں کی طرح رل رہے ہیں, برباد ہوئے ہوئے ہیں, نہ کوئی آگاہ ہے ان کا فیوچر, نہ کوئی پیچھا. میں تو ایک ہی بات سوچتا ہوں, کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں نا, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ہوتی ہے نا, چلو کسی بھی لحاظ سے کہیں پہ کہیں نام بناتی ہے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے فوج کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بہت دنیا کی طاقتور فوج ہے اور یہ ہے وہ ہے. میں دوسری قوموں کی جب امریکہ اور چائنا اور آسٹریلیا یا اس طرح کی جو بڑے بھی ہیں, امریکہ ہو گیا, روس ہو گیا, ان کی فوج کے بارے میں سوچتا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی فوجیں بہت طاقتور فوجیں ہیں, بہت پاورفل فوجیں ہیں, اور اس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی بات آپ کر رہے تھے, یہ جو شمالی کوریا, اس کی بات کر رہے تھے نا, ان طاقتوں میں یہ ایک پدہ سا, یعنی کہ ایک نقطے برابر ایک وہ ہے جس نے ان تینوں کو جو ہے آگے لگایا ہوا ہے. چھوٹا سا ملک ہے, اس نے ان تین بڑے ملکوں کو, آپ روس کتنا بڑا طاقتور ہے, امریکہ کتنا بڑا, چائنا کتنا بڑے پاور میں, لیکن تینوں اس سے گھبراتے ہیں. اس نے کتنا اپنے آپ کو اپنا مضبوط کیا ہے, اپنے ملک کو اور اپنے یعنی کہ اپنے سسٹم کو, کہ یہ لوگ اس کے آگے
کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ اس کے باوجود یہ کبھی نہیں بڑھ کے مارتا. کبھی آپ نے سنا کبھی وہ کہہ رہا ہو کہ ہماری فوج بہت تگڑی ہے، ہمارے لوگ، ہماری آرمی بہت تگڑی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے؟ کبھی آپ نے جنوبی کوریا کے سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ یہ نعرے بازی یا ترانے بازی یا شوخیوں کو نے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کبھی نہیں دیکھا نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پریکٹیکلی وہ کتنے پاورفل ہیں. سمجھے نا؟ ان کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک پریزیڈنٹ بولتا ہے سب کی بچ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ملک کے لوگ ہو گئے، یہ پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھے ہیں. ہم کیا یہ چاہتے ہیں ہم ان کی تعریف کریں، ہم ان کی فوج کی تعریف کریں، ہم ان کے جو غلاستیں ہیں ان کے اوپر تعریفیں کریں، ہم ان کے جو ہے ہر جو نیگیٹو چیز ہے اس کے اوپر تعریفیں کریں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ہر وقت دوسروں کی طرح اپنے ملک کی تعریف کریں. اپنے ملک کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی تعریف کریں، مگر کچھ دکھاؤ بھی تو صحیح نا. ہمیں تو حکومت نہیں دے رہے، ہم سے تو وہ کہہ رہے ہیں 17 سال سے جنگ کیے بیٹھے ہیں، لڑائی کرے بیٹھے ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ کیا نام ہے یہ کالے کتے جو ہیں کیا کہتے ہیں میڈیا والے ہیں، ہم سے تو لڑائی کر بیٹھے ہیں. تم کو آگے نہیں آنے دینا. تو کم از کم تم ہی بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. کچھ تو بتاؤ، کچھ تو دکھاؤ. سمجھے نا؟ یہ میزائل چھوڑ کے میں 2-3 میزائل چھوڑی ہے، بنا دیے. اب یہ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ جب میزائل جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر بڑی فخر سے کہتے ہیں میزائل جا رہا ہے. بھائی انڈیا بھی میزائل چھوڑتا ہے، امریکہ بھی میزائل چھوڑتا ہے، روس بھی میزائل چھوڑتا ہے. سب کے میزائل ایک ہی طریقے سے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. یہ نہیں کیونکہ کوئی زمین کی طرف جاتا ہے یا کوئی دائیں بائیں جاتا ہے. جس ملک کا بھی میزائل ہوگا وہ آسمان کی طرف ہی جائے گا نا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تو اب ہتف ہو یا ہتف کا باپ ہو، سمجھے نا، اس سے وہ میزائل جا رہا ہے یا 2000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اس سے 2000 سے زیادہ اگلوں کے پاس بھی میزائل ہیں. 10,000 ابھی کہاں جنوبی کوریا ہے اور کہاں امریکہ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے امریکہ کے اندر ماروں گا جا کے، کہہ رہا میں میزائل. آئی سمجھ؟ تو آپ سوچو اس کی رینج کیا ہوگی. صحیح بات ہے. بے سمجھ نا بات، اس کی رینج کیا ہوگی کہ جو اتنی دور بڑھ کہتے ہیں میں جوان کو بھی یا امریکہ کو جو ہے چنے چبوا دوں گا. تو یہ جناب والا میزائل کا آسمان کے اوپر جاتے ہوئے اس پہ فخر کرنا نہیں ہوتا. میزائل کا چلانا اور اس سے فتح حاصل کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ فتح حاصل کرو. بھئی اگر تم لوگوں نے میزائل بنایا ہے، تم نے ہتھوں بنا دیا ہے، کچھ 3600 میزائل بنائے تھے، تو تمہارے پاس اتنا دم بھی ہے کہ فائٹ کرو، انڈیا سے فائٹ کرو، ختم کرو یہ روز کی جو تم لوگوں نے بک لگائی ہوتی ہے. ہر روز تم لوگ آپس میں ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہو. بھائی میزائل چھوڑو، انڈیا کے اوپر مارو، وہ تمہارے پہ مارے، پتہ لگے کون طاقتور ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو، پتہ تو لگے کون طاقتور ہے. ہم بس سنتے بڈھے ہو گئے ہیں. ہم تگڑے ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہم یہ ہیں، ہماری فوجی ہے. بھائی فوجی کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ سامنے لے کے تو آؤ کہ واقعی تم طاقتور ہو کہ نہیں ہو. کہ ساری زندگی نسل در نسل پاکستان کی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بڈھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور یہ سنتے آتے ہیں ہم بہت طاقتور ہیں. لیکن جب بھی دیکھو جنگ کی کوئی صورت حال ہی پیدا نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میں نے جو بھائی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف لگے رہتے ہیں. اب جیسے انہوں نے ایک میزائل کی فوٹو لگا کے کہہ دیا انڈیا لرز کیا، یہ ہو گیا. یہ کیا فضول بچگانہ باتیں لکھتے ہیں جی. انڈیا جو ہے اس طرح اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جس طرح نہیں ہمارے ملک میں ایک عادت بنی ہوئی ہے، ہر آدمی کہتے ہیں میں بہت بڑا چودھری ہیں، دوجا کچھ بھی نہیں ہے. حسن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری بات کاٹ رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں اس وقت. اب اپنی بات کو بھولنا مت. بات یہ ہے ان کو میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ، آپ کا میرا ایک ہی اصول ہے، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ اپنے جو ہے ان کے جو ٹیلی ویژن سسٹم ہے اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے اس چیز کو ختم کریں. اس کو ان اللہ یا ان اللہ کریں. جنگ کریں، ایک بڑی جنگ کریں، آئی سمجھ. اور کسی سے مدد مانگیں جب کوئی جا کے بھی دوسرے بیرونی ممالک سے کہ بھی یہ جنگ رکواؤ. جنگ کرو اور اس کا خاتمہ کرو، پتہ لگواؤ کون طاقتور ہے.
کیونکہ اس طریقے سے جو ہے یہ قوم ساری زندگی پھدو بنی رہے گی اور یہ سکے نعرے لگاتی رہے گی، سمجھے نا، اور فوج جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ویسے ہی اکڑ کے رہتی رہے گی. جرنیل جو ہیں وہ سارے دنیا کا جو ہے گند کھا گئے ہیں، رینچر بنا لیے ہیں، کوٹھیاں بنا لی ہیں، جائیدادیں بنا لی ہیں، باہر کے ملک میں سیٹل ہو گیا، اپنے بچوں کو سیٹل کر لیا ان لوگوں نے، یہ پھر بھی بیٹھ کے فوج کے اوپر جو ہے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ کچھ کرو نا، کوئی جنگ کرو، کوئی پتہ تو لگے، کوئی فائٹ تو کرو یار، کوئی 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 1 دن کی، 2 دن کی، 1 ہفتے کی فائٹ کرو تو پتہ لگے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بات یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ عیسیٰ کے جو جاہل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، جو عیسیٰ کی باتیں کرتے ہیں، انڈیا لرز گیا تو یہ ہو گیا، اس کی پھوسیاں نکل گئی تو یہ ہو گیا، پر یہ فضول اور یہ بچگانہ باتیں ہیں. اس سے جو ہے کوئی کیا انڈیا لرز جائے گا تمہاری ایک فوٹو لگا دینے سے یا کچھ ہوگا، یہ تم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہو. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک اس بات سے ان کو بات رہنا چاہیے اور ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے کہ جہاں پاکستان کھڑا ہے اس کو اگر تم نہیں دکھا سکتے کیونکہ اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ اتنی مضبوطی سے نہیں کھڑا تو پھر بہتر خاموش رہو. لیکن یہ عیسیٰ کی باتیں کر کے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی جو ہے تضییق مت کرو، اس کے جو ہے ہزیمت مت کرو، اس کی بےزتی نہ کراؤ. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارن آفس ہے پاکستان کا، فارن آفس اس کو جو ہے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے فارن آفس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لائق آدمی رہا ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی قابل آدمی نہیں رہا، سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹٹ پنجیے ہیں. کیونکہ اگر کوئی لائق آدمی ہو تو وہ بندے جو ہیں وہاں سے دوسرے ملکوں میں سفیر لگائے جاتے ہیں، وہاں سے لیے جاتے ہیں، جو بھی ان کا کارڈر ہوتا ہے اس حساب سے سینیورٹی کے بیس کے اوپر. مگر پاکستان کی گورنمنٹیں جب بھی آتی ہیں، چاہے وہ نواز کی ہو جو بڑی نعرے مارتے نوازو آئے گا تو یہ کرے گا، یا زرداری جیسے کی حکومت ہو جو کہ خیر، تو مقصد میرا کہنے کا چاہیے عمران خان کی ہو، تو یہ لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ نان پروفیشنل لوگ جو کہ فورن آفس سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اکثر لوگوں کو وہاں پر سفیر لگایا، جیسے کہ نواز شریف نے بے شمار لوگوں کو سفیر لگایا، اس نے زرداری نے بے شمار لوگوں کو سفیر لگایا جو کہ خارجہ امور سے متعلق اس منسٹری سے متعلق نہیں تھے. اس سے بہت بڑی بد دلی پیدا ہوتی ہے اس منسٹری میں، کیونکہ جو ادارہ جس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہی پروفیشنل ہوتے ہیں، انہی کو ہی یوٹیلائز کیا جانا چاہیے. مگر ان لوگوں نے وہ تماشے مچائے ہیں ہر حکمران نے اس ملک کے ساتھ کہ انسان کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. تو ابھی جیسے انہوں نے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، سی پیک میں جو سنا کہ ایک یہ تھا باجوہ کو لگایا ہوا تھا انہوں نے چیئرمین. سی پیک کے بیچ میں اصولاً ان کو لگانا چاہیے تھا کوئی بزنس مین جو بھی کلاس کا یا ٹاپ کا بزنس مین ہوتا پاکستان کا، اس کو لگانا چاہیے تھا تاکہ وہ بزنس کی ایک لڑی ہے جس سے کہ اس کو فلرش ہوتا. وہاں فوجی کا کام نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایک سفیر لگا دیا ہے اپنا سعودی عرب میں، پتہ نہیں کس کو کہاں کا انہوں نے لگایا ہے، میں نے 2-4 اور بھی سنے تھے لگائے انہوں نے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میں اور آپ اس بات کو بالکل واشکاف الفاظ میں پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے پریے لیڈرز کو بولو، اپنی پارٹیوں کو بولو، چاہے عمران ہو، چاہے نواز ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے اب جیسے نواز شریف نے 5 سال تک وزیر خارجہ نہیں لگایا. اگر تمہارے پاس لائق آدمی نہیں ہے وزیر خارجہ لگانے کے لیے تو تم خارجہ امور سے ہی لے لو. تو اپنے منسٹری آف خارجہ امور سے بندہ لے کے وہاں پہ اپنا لگا دو تاکہ تمہاری وہ سیٹ خالی نہ رہے. کتنی امپورٹنٹ سیٹ تھی وہ جو اس نے 5 سال خالی رکھی ہے، اور کتنا بڑا پاکستان کو نقصان پہنچا سیٹ کے خالی ہونے سے کہ آج پاکستان کے خارجہ امور میں فیلئر جو ہیں اس میں اس جگہ کو خالی رکھنا کبھی ایک ایلیمنٹ، بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ کار فرما ہے. اسی طرح
नॉन प्रोफेशनल तुम सहाफियों को लगा देते हो, जाके एम्बेसडर लगा देते हो जिनकी औकात नहीं है। वो हक्कानी को उसने वहां लगा दिया, अपना इसको अताउल्लाह कासमी जैसे टट्टू को वहां लगा दिया, फिर मुल्क के अंदर इदारों में तुम लगा देते हो जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं। मैं साथ देता हूँ कि अताउल्लाह कासमी को टीवी में लगाया, वो पता नहीं कितने करोड़ खा गया, तुम टीवी के अंदर से एमडी लगाओ या इस तरह के दीगर इदारे हैं उनके अंदर से लेकर वो बंदे जो है तुम उन मिनिस्ट्रियों से मुतालिक लोगों को लगाओ तो शायद मुल्क की फिर भी बेहतरी हो। मगर ये लोग जो है, इन लोगों ने राज्य के जहां हो सका, जिस पॉइंट पे भी हो सका, इन लोगों ने कोई दकीका फरोगदाश नहीं किया कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। ये सियासतदान, ये हुक्मरान और ये जो ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट, और अब जो है ये लोग जो है वर्दियों वालों को जो है पैसे लगा रहे हैं, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई तजुर्बा नहीं है कि वो जो है सफारतकारी की अलग चीज होती है और फौजीज़म और चीज होती है। उसमें जो है आपकी पब्लिक से डीलिंग नहीं होती है और आप वो बंदा अच्छा कभी भी सफीर साबित हो सकता है। सफीर का मतलब होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अबूर हो और जो है दूसरे मुल्कों के साथ हैंडलिंग करने में अबूर हो और उस मुतल्लिका मुल्क में आपका आम आदमी के साथ राबते का अबूर हो, तब वो मैसर लगता है। मैसे का काम ये होता है कि उसको आम आदमी, आप मुझे बताएं कि ये दुनिया जानती है, चाहे वो कोई भी टॉप का एरिस्टोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, जर्नैल हो, कोई भी हो, उसका आम पब्लिक से कितना राब्ता होता है? कोई नहीं होता। वो तो जानते ही नहीं है। वो तो कंडीशन दफ्तर से निकलते हैं, कंडीशन कार में बैठते हैं, कंडीशन घर में चले जाते हैं, रास्ते में भीखमंगा, बेकारी, लुटेरा, पुटना, अपना जो है फटे हुए कपड़ों वाला, गरीब, बेकारी, फकीर, उनकी नजर में पड़ती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, छाबड़ी वाला, ये आम आदमी तक कहाँ नजर पहुंचती है? खरीदारी उनकी नौकर करते हैं या उनकी फैमिली करती हैं, उनका तो कोई राब्ता नहीं होता। तो वो उस इदारों पे लगा कर तो उन इदारों का बेड़ा गर्क किया जाता है। अब जब आप ऐसे लोगों को लगाते हैं जहां पे पब्लिक के साथ डायरेक्ट जो है लिंक होता है, तो ये चीज को बंद होना चाहिए क्योंकि इस चीज ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि इसने वो हिना रबानी खार को, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसको इन्होंने एक तटपुंजिया टट्टी खाने के तौर पे इसको ये हैंडल किया और हिना रबानी खार को जो है उन्होंने लगाया वजीर, एक लॉन्डी को लगाया जिसका कोई तजुर्बा ही नहीं था वजारत खारजा में। तो आपने जो है परवेज रशीद, क्या नाम था उसका, वो परवेज अशरफ जैसे तटपुंजियों को उठा के गुज्जर खान से तुम चाहते, क्योंकि बेनजीर की लातों में बैठा रहता था, वो उसके तलवे चाटता था, उसको तुम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। कुछ सोचा? इंसान सोच सकता है? तो भाई लोगों ने बड़े ब्लंडर किए भाई, बहुत लोग। मैं कहता हूँ सारी बातें घूम फिर के आके पाकिस्तानी कौम पर मुंतज होती हैं कि कसूर सिर्फ इनका है। इन्होंने सब देखा है, उसके बावजूद उनके ये तलवे चाटते हैं, उनके नारे मारते हैं। तो फिर इन लोगों का मिटना नविश्ता दीवार है, बस इतना कहना है। बड़े ब्लंडर हसन, बहुत बड़े ब्लंडर हो चुके हैं। तो पता नहीं कब कैसे ये गुत्थी जो है कैसे सुलझेगी, पता नहीं ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। जब ये कौम जागेगी, जब इसको शऊर आएगा, उनको शऊर नहीं आना दे रहे ना। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इनको ये पीस के महंगाई से और इस तरह से और चीजों से, बात सिर्फ इतनी सी है। मैं अच्छा वो ये बात होगी, बात ये है कि कल एक चीजों को हमने दिखाई 5000 की, 6000 की, बहुत बेहतरीन मर्सिडीज जो है वो मिल रही हैं, लोग खरीदते हैं, करते हैं। एक मिसाल है यहाँ पे, ठीक है जी, और लेटेस्ट मॉडल की जो कहते हैं जिसको पाकिस्तान में 2 करोड़ 2.5 करोड़ इसकी आम कीमत होती है। तो उसमें हमने लिखा था, लोगों को बताया था, या मैं बोल के बताता हूँ कि जब मुल्क में आपका पैसा मजबूत होता है तो आपकी चीजें सस्ती होती हैं, ऐसे ही महंगाई नहीं होती इस मुल्क में जब आपका पैसा मजबूत होता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो चीजें जो है वो आपकी दस्तक सुनाती हैं। पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो रही है? क्योंकि उसका पैसा कमजोर होता जा रहा है। 188 है, 89 है 1 यूरो, और इंडिया में जो है वो सिर्फ 1 यूरो 89 का है। ये बड़ी अच्छी बात हमारी शुरू हुई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के दौर पे बांग्लादेश का 1 रुपया, अब इससे भी
भी बड़ी गाली सुन लें, पाकिस्तान के 2 रुपए या 3 रुपए या 2 रुपए, अफगानिस्तान का 1 रुपया। कोई सोच सकता है कि अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपए है या 3 रुपए है? तबाही। फिर ये कहे कि हम अजीम मुल्क है, ये सुनना नहीं चाहते आप? बांग्लादेश जो है वो आपके पैसे को काट के है। ये फिर बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते लोग सुनना चाहते। ये किसी और दुनिया में रहते हैं। ये पता नहीं ये अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या सोचा हुआ है, इनका एंड क्या होने वाला है। मगर जो कौमें जो रियलिटी से आंखें नहीं मिलाती ना, और ये प्रोपेगेंडे में बार बार कहते हैं कि प्रोपेगेंडे पे जिंदा मत रहो, प्रोपेगेंडे के बल पे ना जंगें जीती जाती हैं, ना महंगाई खत्म होती है, ना अच्छी हुकूमतें आती हैं, ना मुल्क बनते हैं, ना तरक्कियां होती हैं। प्रोपेगेंडे के बल पे कुछ नहीं होता। हमेशा रियलिटी में रहना चाहिए, रियलिटी को फेस करते हुए अपने जो है मसाइल को हल करते हुए तामीर और तरक्की करनी चाहिए। तो फिर जाके ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, ग्राउंड पे आपको कुछ मिलता है। लेकिन ये लोग नहीं सुनना चाहते, ना ये मानना चाहते हैं। नहीं है। और ये किसी और दुनिया में दूसरी बात है कि हम कोई बात बोलते हैं तो इनकी जेलसी और इनकी हसद ले जाती है इनको, हमारी बात को। ये इनको पॉपुलर लोग चाहिए, इनको चाहिए कि टेलीविज़न के ऊपर लोग पॉपुलर लोग आके ये बातें करें, जो पॉपुलर लोग हैं वो डिस्कस करें, फिर ये उनको देखें, फिर उससे च्यों म्याऊं करें, वो अक्लमंद हैं। जबकि सबसे बड़े स्टूपिड बास्टर्ड वो होते हैं जो कि ऑन एयर आते हैं टेलीविज़न के ज़रिए और वो कौम को फुदू बनाते हैं। हम जब बातें करते हैं वो इनको पूछती नहीं है या इनको हजम नहीं होती, क्योंकि जुमाटा को आगा हसन जो है टेलीविज़न पे नहीं आते, इसलिए जो है इनकी बातों की परवाह मत करो। तो लगे रहो उनके पीछे। अभी तक तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान हर तरफ से, तो मज़ीद करो। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और अपना क्या कहते हैं फी सबीलिल्लाह जो है आगाही देते हैं, और ऑथेंटिक किस्म की और सुपर्ब किस्म की बातें जो हैं वो परफेक्ट किस्म की बातें जो हैं कौम को बताते हैं, जो कि टेलीविज़न पे नहीं हो सकती, जो टेलीविज़न नहीं करते। आपके इनके जो दाना है या इनके जो मफक्कर है वो नहीं कर सकते, उनमें इतना दम नहीं है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम घर में होते थे तो बाहर सड़क से आवाज आती थी, आलू ले लो, टिंडे ले लो, कद्दू ले लो। आती थी ना आवाज? बिल्कुल 50 साल हो गए हैं। अभी मेरा एक बंदे के साथ रब्ता है, वो लाइन पे है पाकिस्तान में, वो गली में सवाल आ रही है, टिंडे ले लो, आलू ले लो, पिंडी ले लो, यानी पाकिस्तान वहीं खड़ा है। हसन बात पता क्या है, मेंटालिटी, इनकी मेंटालिटी चेंज करनी है। ये जब तक इस मुल्क का जो गलीस कल्चरिटी, मैं कल्चर नहीं बोलता, कल्चरिटी, जो इनका जो दकियानूस ख्यालात है ना, इस कौम की दकियानूस ख्यालात जब तक ये मारे नहीं जाएंगे या कुचले नहीं जाएंगे, तब तक ये कौम सीधी नहीं हो सकती। ये कौम जो है इसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी भी दकियानूस ख्यालात हैं और पूरी कौम के भी दकियानूस ख्याल। ये जाहिलियत और दकियानूसी ख्यालात, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर वो जो कौम है इस वक्त रुल गई है। बाज़ारों में देखो, कहीं भी देखो, शादियों में देखो, कहीं भी देखो, इनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, इनकी हर चीज़ जो है वो देसी है, देसी, समझे, देसी। इनका ये देसी पना जब तक नहीं निकलेगा ना, इनके अंदर से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये कौम खड़ी नहीं हो सकती। और ये जो आपके जो ऊपर बैठे हैं वो ऐसे लोग लाना नहीं चाहते जो कि इनको देसी पना से निकाल के मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आए। आई समझ? क्योंकि हम कहते हैं कि मुल्क का हर बंदा जो है वो मॉडर्न सोच का हो। अपना कल्चर अपनी जगह ठीक है, लेकिन मॉडर्न हो, उसकी सोच मॉडर्न हो, पढ़ाई लिखाई करके वो उसकी एक बनावट आए, एक नए अंदाज में वो सामने आए। ये हम चाहते हैं कि वो उस कौम में आए, जो कि इनकी जो सियासतदान है या जो फौजी जर्नैल हैं या एजेंसियां हैं या ब्यूरोक्रेसी है या इनके उलमा दीन है, वो इस कौम को उस चुंगल में लेके बैठे हुए कि ये बाहर ना निकले अपनी सोच से। इनकी सोच को दबा के रखो, इनकी सोच को
منفی میں رکھو، ان کی سوچ کو جو ہے وہ پسمانت کا کیا کہتے ہیں نیچا، اس کو کنٹرول میں رکھو. تو یہ جو قوم ہے وہ یہ جو جتنے یہ 5 جو میں چیزیں بتائی ہیں آپ کو، یہ لوگ بتائیں نا، یہ جو اوپر والے ایلیٹ کلاس ہے، انہوں نے اس قوم کے دماغ کو کیپچر کر رکھا ہے. وہ نکالنا ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں وہ نکلے ہی نہ، اپنی دکیانی سوچ سے نہ نکلے، اپنے جو غلیظ کلچر ہے اس سے باہر مت آئیں، یہ اس کلچر کے اندر گھومتے رہے. تو یہ قوم اس کلچر کے اندر، اس غلاست کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اس دکیانوسی خیالات کے اندر گھوم رہی ہے. جب تک وہ پانڈا پھوٹے گا نہیں، جب تک یہ اسے باہر نہیں آئیں گے، تب تک یہ قوم جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، آگے نہیں نکل سکتی. اور ہمارا جو ہمیشہ پچھلے 17 سال سے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو دکیانوسی خیالات سے نکالا جائے، ان کی پچھلی ہوئی سوچ جو ہے اس سے نکالا جائے، ان کے جو ایک غلیظ اور سٹپڈ قسم کا کلچر ہے اس سے نکالا جائے. تو یہ قوم جو ہے ایک ڈیولپ قوم بنے گی. یہ اس کو جو ہے ان کے جو ہے لیڈران نہیں کرنے نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ کریں. میں یادش بخیر چھوٹی سی بات کرتا ہوں. 50 سال پہلے جب ہم لوگ کہتے ہیں حالات نے گھمایا، پنڈ میں پہنچایا، تو وہ گلی ہوتی تھی دادی کی جس میں شیلے شاہ کا بھی گھر ہوتا تھا. شیلے شاہ بڑے محترم، بہت ہی محترم، ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. بہت پیارے انسان تھے. مقصود شاہ، اچھا لوریے کی ہٹی، اچھا خانوں کی کلفی، جی افضل چکا چور جو پورے اسلام آباد کے گھر خالی کر دیا کرتا تھا، جی جو افضلہ ہوتا تھا. پھر وہ فاضلہ لنگا، اچھا وہ گلیاں ہوتی تھی، منکی ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بڑے زبردست ایک زمانہ تھا. بابا بگا، عباس شاہ، یہ پوری گلی ہوتی تھی. اب ہم جب نئے گئے جی، کینٹوں سے نکل گئے، جب پنڈ میں پہنچے تو وہاں 50 سال پہلے کی بات کرو تو کیا ہوتا تھا کہ وہ گلی دیکھی ہے جی، دونوں طرف گلی کے درمیان میں نالی ہوتی تھی جی، سائڈوں پہ ہم چلا کرتے تھے، ایسے ہی یاد ہے. اور کبھی کبھی سیدھا پیر جو نالے دے اندر گند وچ نالی کے اندر، ٹھیک ہے. تو میں 50 ایئرس پہلے کی بات کروں. آپ یقین کریں خیر پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے وہ گلی یاد آ گئی دادی والی. ابھی بھی ہے، ابھی بہت سارے گاؤں میں ایسی گلیاں ہیں ابھی بھی. اچھا تو میں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا. تو وہ بندہ لگا ہوا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا ویڈیو کے اوپر. تو وہ میں نے دیکھا 50 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا درمیان میں ہوتی تھی نالی، اور یہ ابھی بھی نالی بیچ میں ہے، دو طرف گھر بنے ہوئے، پاکستان وہیں کھڑا ہے. ہاں ابھی بھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، بے شمار گاؤں ایسے ہیں ابھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جن کی نالیاں کچی ہیں. مطلب ایسی ہے جیسے اب چھپڑے ہوتے ہیں، آج بھی چھپڑے ہیں وہاں پہ، آج بھی وہ چھوٹی بیچ میں گند نالی بھی چل رہی ہے. خیر بہت سارے گاؤں ڈیولپ کیے ہیں انہوں نے، لیکن ابھی بھی ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ بڑی سی نالی چل رہی ہے جس کا کوئی تک نہیں ہے، کہیں کسی پیر اندر چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی بھی بے شمار ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب مختلف جگہوں پہ. تو لوگ جو ہیں وہ پانچے اوپر کر کے تو جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پیر رکھ کے جو ہے ہم جو ہے وہاں سے نکلیں اور صحیح راستہ پکڑیں. یہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آج بھی یہ جو بے شمار گاؤں ہیں پاکستان کے وہ ڈیولپ نہیں ہوئے. آپ سوچے نا وہ لوری کی ہٹی سے نکلتے تھے، سامنے جاتے تھے، رائٹ پہ کتنا بڑا چھپڑ ہوتا تھا. ہاں وہ چھپڑا ہوتا تھا. اس کے بعد وہ ممی جان کے گھر کی طرف وہاں پہ بہت بڑا چھپڑا ہوتا تھا، 2-3 چھپڑے ہوتے تھے. پھر وہ جمال پور کی طرف چھپڑا ہوتا تھا، سمجھا نا. یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی ہوں گے میرا خیال ہے. لیکن یہ چیزیں اچھی ہیں. گھر کی طرف جاتے تھے نا، وہ گلی سے گزر کے آپ کا ایک دوست ہوتا تھا چھوٹے سے قد کا عسکری ہوتا تھا، اس کے گھر کی طرف آپ جاتے تھے تو رائٹ پہ چھپڑ آتا تھا. وہ گلی لمبی نکلتی تھی، آگے جا کے افضل سبزی والے کے پاس جا کے نکلتی. وہ جو ٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا، نہیں وہ ایک تو وہ تھی پار والے گوگا، تو دوسرا وہی ٹانگے کے اڈے والے جاتا تھا نا، ٹانگے کے اڈے میں نکلتی تھی. وہ ہوتا تھا.
گلیاں تو کافی ساری نکلتی تھی نا وہاں پہ. ہاں اور ہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ تو ایسی بات نکل آئی ہے بھائی جی, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ٹانگے والے کے پاس سے جو گندرے کو سڑک نکلتی تھی نا, ہاں اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ کھڈے, وہاں سے کھڈے ہیں, سڑک ہے ہی نہیں. ہاں جس طرف یہ گجرات کا ایئرپورٹ بھی ہے چھوٹا وہاں پہ. ہاں ہاں اس طرف نا. تو مقصد یہ ہے کہ میں حیران کہ 50 سال پہلے بھی وہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی, آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں اس طرف کسی نے دھیان نہیں کیا, بس ایسے ہی ہے نا, دیکھ لو. تو یہ ترقی ہے پاکستان کی, اس کو ترقی کہتے ہیں. ہاں یہی ہے, وہیں کا وہیں کھڑا ہے, بس افسوس ہوتا صرف ہے. سوشل میڈیا پہ اور صرف آپ کی باتوں میں یا آپ کے نعروں میں پاکستان ترقی کر چکا ہے. ہاں, ہائی ویز بنا لینا, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہائی ویز بنا لیا, بن گئی, ہائی ویز بن گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد شہروں کی گلیاں کوچے وہ بھی صحیح ہونے چاہیے, ڈیولپ ہونا چاہیے. وہاں پہ میئر ہونا چاہیے, میئروں کا کام ہونا چاہیے. میئر جو ہے وہ اپنا پیسہ اکٹھا کرے, گورنمنٹ سے پیسہ لے, گلیاں کوچے صحیح کرے. یہ سارا یہ ایک بڑا نظام ہے, بہت بڑا نظام ہے, جو کہ جس میں یہ لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں, سمجھے نا, پیسہ کھا جائے, اڑا دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اسی طرح پڑی جاتی ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ جب میں نے دیکھا نا تو مجھے وہ یاد آ گیا, وہ زمانہ یاد آیا. میں نے کہا دیکھو آج میں آج کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, یہ میں 50 سال پرانی گلی دیکھ رہا ہوں. آج بھی پاکستان میں اسی طرح یہ کوئی ترقی نہیں, کچھ نہیں ہے. وہاں کے MNA ہوں گے, MPs ہوں گے, ووٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ. اصل یہ بات یہ ہے کہ جب تک پبلک جو ہے, پبلک کا جو مینٹلٹی لیول ہے نا, مینٹل لیول ہے نا, اگر وہ جب بڑا نہیں ہوگا نا, جب تک سوچ بڑی نہیں ہوگی نا, یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. کیا کہتے ہیں معمہ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک پاکستان کی تمام تر قوم کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی, جب تک ان کی سوچ دقیانوسی سوچ سے نکلے گی نہیں باہر, تب تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں, یہ ان کے اوپر جو ہے صدیاں ان کے بچے بھی آ کے, اب آپ دیکھو نا, ابھی یہ جو کیا نام ہے بلاول شاول جو آگے ہیں, یہ کہاں, یہ کون ہے یہ لوگ, سمجھے نا. یہ مریم نواز کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کون سی کھیت کی موڑیاں ہیں, ان کو کیا پتا ہے کہ لوگوں کی عام ان کو کیا پتا ہے. یہ لوگ دولت میں پلے بڑے آگے ہوئے, سمجھے نا, نواز شریف کے بچے ہو گئے, جنرلوں کے بچے ہو گئے, وڈیروں کے بچے ہو گئے. ان کو کیا پتا ہے کہ غربت کیا ہے, مہنگائی کیا ہے, یہ کیا جانتے ہیں. ان کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ کرپٹ ایجنسیاں ہیں, کرپٹ جرنیل ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کھاتے لگائے ہیں, کھانچے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے کھانچوں کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے لوگ لے کے آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے پبلک, اصل میں پبلک ہے کیا, واٹ از دا پبلک, عوام ہے کیا. عوام کہنا آسان کام ہے, لیکن عوام ہے کیا, کون ہے عوام, عوام کا رول کیا ہے, سمجھے نا. تو یہ اس لیے جب تک یہ عوام جو ہے, جو لوگ ہیں, جو پبلک ہے, جب تک اپنا مینٹلی لیول اور اپنی سوچ کو ڈیولپ نہیں کرے گی, خود اکٹھے نہیں ہوں گے, ایکا نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اپنے کلچر کو چینج نہیں کرنا چاہیں گے, تب تک یہ حرامی اوپر بیٹھے رہیں گے اور ان پہ جو ہے سوار رہیں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. اور آپ 100 سال کے بعد قبر سے اٹھنا, میں بھی اٹھوں گا, ہاں 100 سال 200 سال کے بعد اٹھنا, تو آپ دیکھنا گاؤں ویسے ہی ہوں گے, پاکستان ویسے ہی ہوگا, اور ہماری جگہ کوئی اور فائٹ کر رہا ہوگا کہ ہاں جی پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے. میں نے نا پچھلے ہفتے مجھے کسی نے ایک فلم ریکمینڈ کی تھی, اس کا نام ہے بم بم بولے. اچھا, یقین کریں اس فلم کو دیکھ کے تو میرا اتنا دل دکھا اور اتنے میرے آنکھ آنسو آ گئے. وہ 2 بچوں کی کہانی تھی. ایک منٹ سر, سوری, میں آپ کی بات کر دوں, میری بات بھی رہ جائے گی. میں آج کل ایک سیریل دیکھ رہا ہوں, اس سیریل کا نام ہے گاڈ لیس. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. سیریل ہے, اس کا نام ہے گاڈ لیس. وہ سیریل جو ہے امریکہ کے اوپر بنی ہے, جب ابراہیم لنکن جو ہے ہوتا تھا, اس سے پہلے, اور ابراہیم لنکن جو تھا اس زمانے کی, جب یہ کاؤبوائز کا زمانہ تھا. تو اس میں نا ایک گینگ ہے, بہت بڑا گینگ. وہ گینگ جو ہے نا, جب وہ جدھر جاتا ہے تباہی مچاتا ہے, جدھر جاتا ہے نا لوگوں کو قتل و غیرت یہ وہ کرتا ہے.
تو ایک نا ناروے کے لوگ جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو گینگ ان کو پڑ جاتا ہے. تو وہ خیر بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن مطلب سیریل بڑا لمبا ہے. اس کا مقصد یہ کہ وہ جو ناروے کے جو باشندے ہوتے ہیں نا، وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے. تو اسی نا کہ انگریزی میں فلم ہے، میں اردو میں بتا رہا ہوں کہ تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے یہ ریپ کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، ہم کو بھی لوٹ رہے ہو، یہ وہ. تو اس بندے نے پتا کیا بولا؟ اس نے کہا کون سا خدا، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اس ملک یعنی امریکہ، اس ملک امریکہ کو بول رہا ہے، یہ ملک جہاں پہ سانپ، بچھو اور لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسے کہتا ہے یہ ملک جو ہے یہ گاڈ لیس ملک ہے. میری بات سمجھ میں کیا بول رہا ہوں؟ اس زمانے میں اس نے کہا کہ یہ گاڈ لیس ملک ہے، یعنی کہ امریکہ گاڈ لیس ہے. تو آج آپ دیکھو وہی گاڈ لیس ملک جو ہے، جس کو وہاں پہ لوگ کہتے تھے یہ گاڈ لیس ملک ہے، اس کے اپنے ملک کے لوگ کہتے تھے گاڈ لیس ملک ہے. آج وہ کہتے ہیں وی بلیو آن گاڈ، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو ڈیولپ کیا. تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنایا ہے جہاں پہ کاؤبوائز ہوتے تھے، اور جہاں پہ ہر وقت قتل و غیرت، ہر وقت لوٹ مار، ہر وقت جو ہے کھینچا تانی، ہر وقت قبیلوں کی لڑائی، حرامیوں کی لڑائی ہر وقت لگی رہتی تھی، قتل و غیرت ہوتا تھا. آج وہی امریکہ ہے جو ہے پوری دنیا کو بمبو دے کے رکھا ہوا ہے. گاڈ لیس ملک جو تھا وہ اب جو ہے گاڈ والا ملک ہو گیا. صحیح بات ہے. سمجھ گئے میں نے یہ بات کی ہے کیوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اچھا، میں جو بات کر رہا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری قوم جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتی ہے، جن کے پیچھے جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، پالیٹکس میں ہیں، ان کو کیا پتہ ہے غربت کیا ہوتی ہے. تو اس کے بارے اس والے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ بم بم بولے فلم جو ہے، اس میں ایک جو اس میں وہ چیز دکھائی، صرف جوتے، چھوٹی بچی ہوتی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یہ دو بچے ہوتے ہیں، غریب آدمی کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا غلطی سے جو بچہ ہے وہ جوتا جو ہے اپنی بہن کا سلوانے جاتا ہے موچی سے، تو گما دیتا ہے. اب وہ جوتا نہیں ہوتا، اسکول بھی جانا ہوتا ہے. اب یہ دونوں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، دونوں مختلف اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ اسکول ہوتا ہے. اب وہ بچی کو وہ اپنے جوتے دیتا ہے کہ تم یہ جوتے پہنو، حالانکہ اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے، اس پہ کپڑا شپڑا ٹھوس کے تو وہ اسکول جاتی ہے بیچارے جوتے پہن کے. وہاں سے پھر وہ جب چھٹی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ چپلیاں کینچی چپل پہن کے وہاں چوک میں کھڑا ہوتا ہے. وہ دوڑتی آتی ہے چھٹی کے وقت، بھاگتی ہے تاکہ ان ٹائم وہ وہاں پہنچتی ہے. پھر یہ وہ جوتے لیتا ہے، پھر یہ اسکول جاتا ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے صرف جوتے نہیں خرید پا رہے تھے کہ یہ وہ غربت کو کیا یہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں؟ غربت کو نہیں کر سکتے، ایک جوتے پہ دونوں بچے اسکول جا رہے ہیں. نہیں کر سکتے سر، نہیں کر سکتے. یہی رونا ہے. تو یہ قوم کا قصور ہے نا. دیکھو حسن، ہمارا جو مشن ہے نا، ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ اس قوم میں سب کو برابری ہو. بالکل. ہمارا جو مشن ہے نا، وہ یہ اتنی لمبی جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور اتنی لمبی ویڈیوز کرتے ہیں نا، اس کا لب لباب صرف یہ ہے، اس کی پنچ لائن یہ ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا ہر فرد جو ہے وہ سکھی ہو، خوشحال ہو، وہاں کی گورنمنٹ بھی خوشحال ہو، اور وہاں کی جو ہے پبلک بھی ہے وہ بھی خوشحال ہو. یہ سب خوشحال ہوں، ان کو ہر کسی کو ان کا حق ملے، ہر طریقے کا حق ملے، سمجھے نا، پڑھائی کا، لکھائی کا، کھانے پینے کا، اوڑھنے بچھونے کا، جابز کا، جو بھی ہے. پورے ملک جو ہے ایک پورا ملک اسٹیبلش ہو، پورا ملک ایک واقعی کا ایک ملک بنے، ایک پتہ لگے کہ یہ ایک ملک ہے جس کو دیکھ کے فخر ہو. یہ ہماری لڑائی ہے کہ قوم کو جگانے کا، کہ قوم سے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ شعور پیدا کریں اور ایسے لیڈرز جو ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں جو کہ قوم کو نیچے سے لے کے اوپر تک کو جو وہ سرولنس کریں، ان کی ہر گھرانہ، ہر خاندان، ہر قبیلہ جو ہے وہ حکومت کی نظر میں ہو، اور ان کی جو زندگی ہے، پاکستان کے لوگوں کی زندگی ہے، وہ خوشحال ہو، کوئی کسی کے اوپر جو ہے بوجھ نہ ہو. ایسی قوم بنے، ایسا ملک بنے. اور یہ بن سکتا ہے اگر قوم جو ہے
पूरी कौम जो है आपस में एका करके जो बदकार और हरामियों को के पीछे लग के उनके अपना हक हासिल करे तो ये सब कुछ बदल सकता है और ये बदल जाएगा। लेकिन अगर ये लोग ऐसे रहेंगे तो फिर ये कुछ नहीं बदलने वाला, सदियां गुजर जाएंगी, ये कौम जो है ये बड़े बड़े लोगों की गुलाम बनी रहेगी और गुलामियत में ही गुजार देगी कई सदी। मैं तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जब से लोगों ने दूसरों की औलादों और बच्चों के लिए वो दर्द महसूस करना छोड़ दिया है जो अपनी औलाद और बच्चों के लिए करते हैं, तब से खराबी पैदा हुई है। दूसरों के बच्चों के लिए भी वही दर्द महसूस करें, उनकी भी वही हसरतें होती हैं, वही महरूमी होती है, वही भूख होती है, वही इनको दर्द होता है, वही एहसास होता है कि वही तरसना होता है जो आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो बच्चे जो है दूसरों के बच्चों के लिए जब आप दर्द महसूस करते हैं, मैंने जब वो देखे मुझे बड़ा दुख होता रहा उस फिल्म को देखते हुए कि मेरा दिल करता था कि अगर हमें मौका मिलता जिंदगी में और मिले तो हम इस हर एक बच्चे की हसरत दूर करें, क्योंकि आपको फील करना होता है। अगर हमारे मुल्क में लोगों ने अपने बच्चों को दूसरों से प्यार करना सिखाया होता, सिर्फ एक तरबियत दी होती कि दूसरों से प्यार करो, तो सिर्फ अपने आप से प्यार नहीं करो, इन्होंने अपने आप से प्यार करना सिखाया, जिसकी वजह से लोगों ने दूसरों के एहसास खत्म हो गया। अगर दूसरों से भी प्यार करना सिखाते, दूसरों के बच्चों से प्यार करना सिखाते तो आज जमाना मुख्तलिफ होता। और मैं लोगों को भी कहता हूँ, इंसानों को भी, बाबों को, बुढ़ों को भी, जवानों को भी, सबको भी, कि आप दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझे, उनके तकलीफ को। तो आप यकीनन इस मुल्क में इस तरह के निज़ाम को राइज करने में मावन साबित होंगे कि हर एक के बच्चे तक उसके वो मुज़मिरात पहुंचे, उसकी जो बेहतरी और तरक्की के। ऐसे ही एहसास करें जिस तरीके से हम यूरोप में बैठ के अपने मुल्क और कौम के लिए एहसास करते हैं, समझे ना, और हर रोज़ आके जो है एक लेक्चर देते हैं। ये एहसास है ही है तो हम अपने मुल्क के लिए करते हैं ना। अगर हमारे पास एहसास ना हो और हम सेल्फिश हों, हम यूरोप में रहते हैं, इतनी खूबसूरत और प्यारी ज़िंदगी गुजारते हैं, इतना फैंटास्टिक ज़िंदगी है, उसमें बैठ के हम अगर ना चाहें तो ये सब कुछ ना करें जो हम कर रहे हैं, हमें क्या पड़ी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि वो मुल्क अगर बना है तो फिर उसको सही तरीके से बनना चाहिए और सही तरीके से खड़ा होना चाहिए और उसकी कौम को और उस मुल्क को जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए और दुनिया में नाम पैदा करना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है वहाँ के करप्ट और क्रिमिनल से और आवाम से, जो आवाम जो है वो सीधे रास्ते पे नहीं आती। अल्लाह खैर सल्ला। तो फिर अब ठीक है, फिर इसको मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फिर। ओके ओके जी, थैंक यू वेरी मच जो ज्वाइन किया, जो सामने हैं, जो पीछे, मैं हमेशा बोलता होता हूँ क्योंकि हमें पता है पीछे बैठ के बड़े लोग देखते हैं और वो उसको क्लिक नहीं करते, और जो सब जो देख रहे हैं उनको मैं कहता हूँ ब्रावो, आप लोग जो हैं बहुत अच्छे यानी कि सोच के लोग हैं, खुली सोच के लोग हैं, आप लोग सामने आते हैं, आप लोग सही जो है जो सामने आके सुनते हैं और क्लिक करके सुनते हैं, इनके लिए हमारे लिए हम दुआएं करते हैं आपके लिए, आप खुश रहें, आबाद रहें, और आपको ब्रावो करते हैं कि आप लोग जो है जो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पूरी जो घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, वो बैठ के सुनते हैं, इसलिए ब्रावो आप लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पीछे बैठ के सुन रहे हैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा सा इस सोच को बड़ा करें और अपने विज़न को बड़ा करें, अपने दिल और दिमाग को बड़ा करें, अपने क्या नाम है जलसी और हसद और बुग़्ज़ को निकाल के तो इन बातों को सुनने के लिए क्लिक किया करें, देखा करें, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी, फजूल बातें यहाँ नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद मुस्तफ़ा जमाल टाको फ्रांस से, और आगा हसन सैयद जो थे टेलीफोन पे मेरे साथ, वो जर्मनी से। ये वो टेलीफोन है, आप देखें इसके ऊपर बात हो रही होती है ना मैंने को टेलीफोन दिखाया है। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।